شہر کے ایک کونے پر ایک ندی کے پاس عرب تاجروں کے مکانات تھے۔ ندی کے دونوں کناروں پر ناریل کے سرسبز درخت کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد خالد نے پتھر کی ایک چار دیواری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے ہمارا مکان۔ چار دیواری کے اندر کیلوں اور ناریل کے درختوں کا ایک گنجان باغیچہ تھا۔ پتھر کے چھوٹے سے مکان کے سامنے ایک چبوترے پر بانس کا بیل نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہوا بند ہونے سے فضا میں حرارت بڑھ رہی تھی۔ زبیر کو پسینے میں شرابور دیکھ کر خالد نے اسے مکان کے اندر لے جانے کی بجائے اسے چبوترے پر بٹھانا مناسب خیال کیا۔ زبیر چبوترے کے ایک کنارے پر بیٹھ گیا۔ خالد کے اشارے سے ایک سیاہ فام لڑکا پنکھے سے اسے ہوا دینے لگا۔ سیاہ فام لڑکا پنکھا ہلانے میں ایک طرح کی مسرت محسوس کر رہا تھا، لیکن زبیر نے خالد سے کہا، ہمیں اس گرمی میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہیے، اسے کہو آرام کرے۔ سیاہ فام لڑکے نے عربی میں جواب دیا، آپ مجھے خدمت کے حق سے محروم نہ کیجیے۔ اوہو، تم عربی جانتے ہو؟ لڑکی کی بجائے خالد نے جواب دیا، یہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اسے ہمارے ابا جان نے پالا تھا۔ لڑکے نے مزید تعارف کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، اور میں مسلمان ہوں، میرا نام علی ہے۔ خالد نے سرندیب کی زبان میں کچھ کہا اور علی پنکھا رکھ کر بھاگتا ہوا پاس ہی ایک ناریل کے اونچے درخت پر چڑھ گیا اور چند ناریل توڑ لایا۔ لینے کے لیے زبیر کی ہر بات میں عربوں کی روایت مہمان نوازی ہر بات لینے کے لیے لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ زبیر کی ہر بات میں دلچسپی لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم زبیر نے کئی بار محسوس کیا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک غمگین مسکراہٹ آہو اور آنسوؤں سے کہیں زیادہ موجود ہے۔ باتیں کرتے ہوئے خالد نے کئی بار باہر کے پھاٹک کی طرف اٹھ کر دیکھنے کے بعد علی سے پوچھا، علی نہید بھی نہیں آئی؟ جاؤ اسے بلا لاؤ۔ علی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ خالد نے زبیر سے کہا، مہارانی اور راجا کی بیٹی کو میری بہن سے بہت محبت ہے۔ آج صبح وہ خود یہاں آ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ اسے یہ خبر سن کر بہت صدمہ ہوگا۔ وہ ابھی تک امی کی قبر پر ہر روز جا کر رویا کرتی ہے۔ یہاں تک کہہ کر زبیر نے مغموم لہجے میں پوچھا، ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں، کب فوت ہوئی؟ ابا کے حج پر جانے کے بعد وہ 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ بہار میں مبتلا رہی۔ ابا کے حج پر جانے کے بعد وہ بہار میں مبتلا رہیں، لیکن ان کی موت کا باعث ابا جان کا لاپتہ ہونا تھا۔ وہ صبح اور شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھا کرتی تھی۔ جب دور سے کوئی جہاز نظر آتا تو دور سے میری شکل دیکھتے ہی ان کی نظریں پتھرا جاتی۔ زندگی کی آخری شام ان میں زمین پر پاؤں رکھنے کی ہمت نہ تھی۔ ان کے اصرار پر ہم ان کی چارپائی چھت پر لے گئے۔ وہ تکیے کا سہارا لے کر دیر تک سمندر کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں اس دن کوئی جہاز بھی دکھائی نہ دیا۔ وہی تمہارے ابا ضرور آئیں گے۔ میں بے وفا ہوں جو ان کا انتظار نہ کر سکی۔ میں بے وفا ہوں جو ان کا انتظار نہ کر سکی۔ 22 سالہ زندگی میں تیروں اور نیزوں کے سوا کچھ نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک نڈار نیزوں کے سوا کچھ نہ دیکھا تھا۔ سے کھیلنا جانتا تھا۔ اس کی زبان میٹھے اور شیریں الفاظ سے ناآشنا تھی۔ اس کی زبان میٹھے اور شیریں الفاظ سے میں بے وفا ہوں جو ان کا انتظار نہ کر سکی۔ خالد کی باتوں سے بے حد متاثر ہونے کے باوجود وہ تسلی اور تشفی کے موزوں الفاظ تلاش نہ کر سکا۔ وہ صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، خالد مجھے ان کے حسرتناک انجام کا بہت دکھ ہے۔ کاش میں تمہارے حصے کا بوجھ اٹھا سکتا۔ علی بھاگتا ہوا واپس آیا اور کہنے لگا، مجھے ان کے حسرتناک انجام کا بہت دکھ ہے، کاش میں تمہارے حصے کا بوجھ اٹھا سکتا۔ علی بھاگتا ہوا واپس آیا اور کہنے لگا، وہ آ رہی ہے۔ زبیر کی نگاہیں نادرستہ باہر کے دروازے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ نہید آئی اور دور سے اپنے بھائی کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر جھجکی، رکی اور پھر چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ ایک لمحے کے لیے رکی اور بعد میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ زبیر کو ایک دلسوز آواز سنائی دی، کیا یہ سچ ہے کہ ابا جان؟ فقرے کا آخری حصہ ہچکیوں میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ زبیر نسوانی حسن و وقار کی ایک غیر فانی جھلک دیکھ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں اس کے لیے تیار نہ تھیں اور پیشتر اس کے کہ نہید کا چہرہ نقاب میں چھپتا اس کی نگاہوں کا رخ بدل چکا تھا۔ وہ سامنے دیکھنے کی بجائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ زبیر میں اعلیٰ درجے کی حیا والدین اور ماحول کی تربیت کا نتیجہ تھی، اور اس کے علاوہ اس کے کردار کی سب سے بڑی خوبی حد درجہ اعتمادی تھی۔ وہ لڑکپن میں اپنے باپ کے ساتھ دور دراز کے ممالک میں اوائل و شباب میں اسے ایک تجربہ کار جہاز ران مانا جاتا تھا۔ وہ دور دراز کے ممالک میں غیر اقوام کی شوخ لڑکیوں کو دیکھ چکا تھا جو متاثر ہونے والی نگاہوں کی تلاش میں پھرتی تھیں۔
ان کی خیالی تصویریں بنا چکا تھا۔ دلیپ سنگھ سے ابو الحسن اور اس کے بچوں کے متعلق جو کچھ وہ سن چکا تھا، اس سے اس کا اندازہ یہ تھا کہ ابو الحسن کے بچے شکل و شباہت اور عادات و اطوار میں باقی بچوں سے بہت مختلف ہوں گے۔ یہ اس کی دلچسپی کی پہلی وجہ تھی۔ پھر حالت کی زبانی جو کچھ اس نے سنا، اس کی دلچسپی میں اضافہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد جب علی نحید کو بلانے کے لیے گیا تو سابقہ دلچسپی کے ساتھ ایک ہلکی سی خلش کا بھی اضافہ ہو گیا، لیکن اس کی دلچسپی کی سب سے زبیر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس کوئی خوشخبری نہیں لا سکا۔ نحید کوئی اور بات کیے بغیر مکان کی طرف چل دی اور چند قدم آہستہ آہستہ اٹھانے کے بعد بھاگ کر ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ خالد ایک لمحے کے لیے تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا، بالآخر زبیر کی طرف دیکھ کر بولا، میں ابھی آتا ہوں۔ خالد بھاگ کر نحید کے کمرے میں داخل ہوا۔ نحید بستر پر منہ کے بل بڑی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ خالد نے پیار سے اس کا بازو پکڑ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نحید صبر سے کام لو۔ علی زبیر کے پاس تھوڑی دیر بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ نحید کی آہیں سن کر اسے زمین کی ہر شے اداس اور غمگین نظر آ رہی تھی۔ وہ سہمتا اور جھجکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور ڈرتے ڈرتے خالد کے بازو کو چھو کر بولا، آپا نحید کیوں رو رہی ہے؟ خالد نے اس کی ڈبڈبی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پیار سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، علی ابا جان واپس نہیں آئیں گے۔ کم سن بچے کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، نہیں نہیں یہ نہ کہیے، وہ ضرور آئیں گے۔ خالد نے کہا، یہ دلیپ سنگھ کے ساتھ آئے ہیں، ان کا جہاز شاید غرق ہو چکا ہے۔ علی کی آنکھوں سے آنسوں کے چشمے پھوٹ نکلے اور وہ ہونٹ پیچ پیچ کر چیخوں کو ضبط کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو، لیکن باہر نکلتے ہی اس نے پڑوس کے بہت سے لوگ اپنے ارد گرد جمع کر دیے۔ تھوڑی دیر میں اربوں کے تمام بچے، عورتیں، مرد خالد کے مکان کے صحن میں جمع ہو گئے۔ لوگوں کا شور و گل سن کر خالد باہر نکلا اور بیک وقت کئی زبانیں سے مختلف سوالات پوچھنے۔ طلحہ نے آگے بڑھ کر سب کو خاموش کیا اور خالد سے پوچھا، کیا جہاز غرق ہونے کی خبر درست ہے؟ خالد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا، طلحہ نے پوچھا، جہاز کیسے غرق ہوا؟ زبیر نے جواب دیا، ہم یہ معلوم نہ کر سکے۔ زبیر نے بیواؤں اور یتیموں کو فردن فردن تسلی دینے کے بعد عرب واپس جانے کے متعلق ان کے ارادے دریافت کیے۔ یتیم بچوں اور بیواؤں نے یک زبان ہو کر واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ زبیر دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ بالآخر نماز عصر کی اذان سن کر اس نے لوگوں کے ہمراہ مسجد کا رخ کیا۔ طلحہ کے اصرار پر زبیر نے امام کے فرائض انجام دیے۔ جب وہ مسجد سے نکلا تو دروازے پر راجکمار اور دلیپ سنگھ کھڑے تھے۔ مہاراج نے آپ کو یاد کیا ہے، خالد تم بھی چلو۔ کوئی خاص بات تو نہیں؟ مہاراج کے دل پر ابو الحسن کی موت کی خبر نے گہرا اثر کیا تھا۔ اس وقت وہ آپ سے زیادہ دیر باتیں نہ کر سکے۔ زبیر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ راجکمار کو بھی ان کے ساتھ گہری محبت تھی۔ ان کے آنسو بھی ابھی تک شاہی محل کی طرف جاتے ہوئے زبیر کو لوگوں کا ایک ہجوم جلوس کی شکل میں دکھائی دیا۔ دلیپ سنگھ نے کہا، مہاراج آپ کے تحائف اور گوروں کو دیکھ کر پھولے نہیں سماتے۔ ان کے حکم سے گوروں کا جلوس نکالا گیا ہے۔ گوروں کی لگام تھام کر بازار میں چلنے کی عزت ان لوگوں کے حصے میں آئی ہے جو ہماری ریاست کے سب سے بڑے سردار ہیں۔ اگر انہیں ابو الحسن کی موت کا غم نہ ہوتا تو شاید خود بھی اس جلوس میں شرکت کرتے۔ زبیر نے قریب سے دیکھا تو دربار میں سب سے اگلی کرسی پر برجمان ہونے والے 8 سردار گوروں کی لگامیں تھامے ہجوم کے آگے چلے آ رہے تھے۔ گوروں پر دوشالے ڈالے گئے تھے جن پر بیش قیمت موتی جڑے ہوئے تھے۔ کیا آپ کے ملک میں بھی گوروں کی یہ عزت ہوتی ہے؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، ہم زیادہ تر ان کے چارے اور پانی کی فکر کیا کرتے ہیں۔ دلیپ سنگھ بولا، یہ گوروں کی عزت نہیں، گورے بیچنے والوں کی عزت کی جا رہی ہے۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور ہوا نسبتاً خوشگوار ہو رہی تھی۔ راجہ محل کی دوسری منزل پر ایک دریچے کے سامنے بیٹھا سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیٹا مجھے میرا خیال ہے کہ ان کا جہاز طوفان کے باعث غرق ہو چکا ہے۔
لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ راستے میں کسی نے حملہ کر کے ان کا جہاز غرق کر دیا ہے تو میں اس کی سرکوبی کے لیے اپنے تمام ہاتھی اور سارے جہاز بصرہ کے حاکم کے سپرد کر دوں گا۔ راجہ سامنے کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے بیٹھ گیا۔ زبیر اور خالد بھی بیٹھ گئے، لیکن دلیپ سنگھ کھڑا رہا۔ راجہ نے دلیپ سنگھ کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹھ جاؤ، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ کل سے تم ہمارے دربار میں تمام سرداروں سے آگے راجکمار کے پاس بیٹھا کرو گے۔ اور راجہ زبیر سے مخاطب ہوا، میں بصرہ کے حاکم کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ عرب بچوں کو لوارث سمجھ کر یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ میں انہیں اپنے بچے سمجھتا ہوں۔ اور میں اپنی حکومت اور تمام عربوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قوم کے یتیم بچے اپنے ملک سے اس قدر دور رہیں۔ ان کی بہترین تعلیم و تربیت وہیں پر ہو سکتی ہے۔ نہیں، طلحہ اور چند تاجر یہیں رہیں گے، لیکن خالد اور اس کی بہن بھی تو یہیں رہیں گے نا؟ نہیں، یہ بھی میرے ساتھ جائیں گے، راجکمار نے مغموم لہجے میں کہا۔ نہیں، انہیں ہم نہیں جانے دیں گے۔ خالد کو میں اپنا بھائی بنا چکا ہوں اور نہید میری بہن ہے۔ پچھلے کمرے کے پردے کی آڑ سے ایک نسوانی آواز آئی اور 14-15 برس کی ایک لڑکی راجہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا رنگ راجکمار کی طرح سانولا تھا، لیکن چہرے کے نقوش اس کی نسبت تیکھے، آنکھیں خوبصورت اور چمکدار تھیں۔ اس نے خالد کی طرف دیکھا اور کہا، بھیا تمہیں ماتا جی بلاتی ہیں۔ خالد اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور لڑکی نے چلتے چلتے راجہ کی طرف دیکھا اور کہا، پتا جی آپ ان کی باتیں نہ سنیں۔ راجہ نے زبیر کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھا آپ نے؟ زبیر نے کہا، بہت اچھا، میں ان کی مرضی پر چھوڑتا ہوں۔ خالد تھوڑی دیر بعد سر جھکائے واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ راجہ نے پوچھا، بیٹا انہوں نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے؟ لیکن اس وقت ہماری قوم دور دراز کے ممالک میں جہاد کر رہی ہے اور میری رگوں میں ایک مجاہد کا خون ہے۔ میں نے سنا ہے کہ موجودہ وقت کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے مجھ سے کم عمر کے لڑکے جہاد پر جا رہے ہیں۔ میں اس سعادت سے محروم نہیں رہنا چاہتا۔ ناراضگی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ 10 دن بعد ایک صبح بندرگاہ پر 2 جہاز سفر کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ایک جہاز پر زبیر یتیم بچوں اور بیواؤں کو لے کے جا رہا تھا اور دوسرے جہاز پر دلیپ سنگھ راجہ کی طرف سے حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید کے لیے ہاتھی، سونا، چاندی اور ہیروں کے تحائف لے کر جا رہا تھا۔ ہاتھی تعداد میں 10 تھے۔ راجہ اور ولی عہد زبیر اور اس کے ساتھیوں کو رخصت کرنے کے لیے بندرگاہ تک آئے۔ راجہ بیوہ اور یتیم بچوں کو نقد تحائف دے چکا تھا۔ سخت اصرار کے بعد نہید کو پہنا سکی۔ راجکماری رخصت کے دن اس کے گھر آئی اور بضد ہو کر نہید کو اپنی ہیرے کی انگوٹھی دے گئی۔ بندرگاہ پر جہاز پر سوار ہونے سے پہلے راجکمار نے آبدیتا ہو کر خالد کو گلے لگا لیا اور اپنی موتیوں کی مالا اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ جہاز کے بادبان کھول دیے گئے اور ہوا کے جھونکے جہاز کو دھکیلنے لگے۔ عورتوں کے لیے جہاز کے اندر ایک کشادہ کمرے کے علاوہ بلائی تختے کے ایک حصے پر بھی چلمیں ڈال کر پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ درختوں کو دیکھ رہی تھی جن کی چھاؤں میں اس نے اپنی زندگی کے بہترین دن گزارے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ لکیر بھی شام کے وقت چھپ گئی۔ وہ آنسو جو دیر سے نہید کی آنکھوں میں جمع ہو رہے تھے لکیر بھی شام کے وقت چھپ گئی۔ وہ آنسو جو دیر سے نہید کی آنکھوں میں جمع ہو رہے ٹپک پڑے۔ علی بھی اپنا آبائی وطن چھوڑنے پر قدرے ملول تھا، لیکن اس کے دل میں خالد اور نہید کے ساتھ جانے کی خواہش اس سے کہیں زیادہ تھی۔ رات کے وقت مطلع صاف تھا۔ بچے اور عورتیں عرش پر کھلی ہوا میں سو گئے۔ نہید دیر تک آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتی رہی۔ چلمن کی دوسری طرف خالد زبیر اور ملاحوں سے باتیں کر رہا تھا۔ حاشی میں ایک 8 سالہ لڑکا نہید کے قریب لیٹا ہوا تھا۔ اس کی ماں فوت ہو چکی تھی
اور باپ ابو الحسن کے ساتھ لاپتہ۔ علی جب کر بیٹھے ہوئے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ علی نے دیکھنے لگا۔ نہید نے پوچھا، کیا ہے ہاشم؟ اس نے سوال کیا۔ بولے پن سے جواب دیا، سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ ملاح اس بات پر سے ایک بات ملاح ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر ہاشم طریقے میں آ کر قدم اٹھاتا ہوا علی کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا۔ علی نے پھر کہا، علی جب جہاز ڈوب جاتا ہے تو یہ تو مجھے علی نے بولے پن سے جواب دیا، سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ ملاح اس جواب پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہاشم نے پھر کہا، واہ، میں پوچھتا ہوں لوگ کہاں جاتے ہیں؟ لوگوں کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ جھوٹ، مچھلیوں کو تو آدمی کھاتے ہیں۔ علی نے پھر جواب دیا، زمین پر آدمی مچھلیوں کو کھاتے ہیں لیکن سمندر میں مچھلیاں آدمیوں کو کھاتی ہیں۔ ہاشم کچھ سمجھا اور کچھ نہ سمجھا اور واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا۔